بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ خواب لکھیں، رائٹ اٹ ڈاؤن، میک اٹ ہیپن. آج ہم دعا کے ٹاپک پہ بات کریں گے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، ہزاروں کتابوں میں لکھا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ اتنا خوبصورت ٹاپک ہے کہ آپ اس پہ بار بار بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. ہمارا واسطہ ایک ایسے بادشاہ سے ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو خود پکار پکار کے بولتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. ہمارا واسطہ اس بادشاہ سے ہے جو اگر اپنے تمام خزانے ہمیں عطا فرما دے تو بھی اس کے خزانوں میں ایک قطرہ کم نہ ہوگا. اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ دعا انسان اور خدا کے درمیان میں ایک خاص طرح کا تعلق ہے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. جب ایک انسان دعا مانگتا ہے تو انرجی کی ایک بہت ہی طاقتور قسم پیدا ہوتی ہے جو مسلسل دعا کرنے سے انسانی بدن میں ایک لہر کی شکل لے لیتی ہے اور ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آتی ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ دعا اصل میں پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے. جب بھی انسان کسی الجھن میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے دل سے فوراً دعا نکلتی ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار بڑی حیا والا ہے. اللہ کو اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے. دعا کی قبولیت کی بہت ساری صورتیں ہیں. کبھی تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کبھی آپ کی زندگی سے کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے اس دعا کے بدلے میں، کبھی وہی دعا آپ کو کچھ عرصے بعد عطا فرما دی جاتی ہے. اور اگر یہی دعائیں قیامت کے دن تک کے لیے روک لی جائیں تو آپ یقین جانیے آپ اس چیز پہ پچھتائیں گے کہ آپ کی وہ دعائیں جو دنیا میں پوری ہوئیں اگر وہ بھی قیامت میں پوری ہوتیں تو آپ کو کتنا زیادہ اجر ملتا. جب ایک انسان بار بار اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اور اس کو دعا کے پورے ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ اس کی پکار کا جواب نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا پکارنا اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے یہ پکارتا جائے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی ذات سب کے لیے ہے اور اس نے اپنے پر رحمت واجب کر لی ہے. تو جس پروردگار نے آپ سے رحمت کا وعدہ کیا ہے تو یہ وعدہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. سورہ انفال غزوہ بدر سے ایک دن پہلے یہ آیت اتری اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم چپکے اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو تمہارے پروردگار نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری مدد کو 1000 فرشتے بھیجے جو باری باری تم پر اتریں گے. یہ آیت ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں گے تو اس کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی. آپ نے ڈاکٹر اسٹیفن کی وہ کہانی سنی ہوگی. وہ کسی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے جا رہے تھے اور ان کا جہاز خراب ہو گیا. 6-7 گھنٹے کا رستہ تھا. انہوں نے گاڑی ہائر کی، اس پہ ٹریول کرنا شروع کیا. کچھ عرصہ بعد، کچھ دیر ٹریول کرنے کے بعد ان کی گاڑی بھی خراب ہو گئی، ایک ویرانے میں خراب ہو گئی. رات ہو گئی. ان کو اس ویرانے میں ایک گھر نظر آیا، ایک ہٹ نظر آیا. وہ اس میں گئے، دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی عورت نے وہ گھر کا دروازہ کھولا. یہ اندر گئے، اس سے مدد کی درخواست کی. اس نے کہا کہ نہ تو بجلی ہے نہ فون ہے، ہاں کھانا اویلیبل ہے. اس عورت نے ان کو کھانا سرو کیا. انہوں نے کھانے کے دوران دیکھا کہ یہ عورت ایک جھولے کے پاس جا کے بار دعا کر رہی ہے. انہوں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے. اس عورت نے کہا کہ آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی میری ہر دعا پوری ہوئی. یہ میرا پوتا ہے، بیمار ہے، اس کی جو بیماری ہے اس کا جو علاج ہے ایک خاص ڈاکٹر کے پاس ہے. دنیا کے تمام ڈاکٹرز نے انکار کر دیا. صرف ایک ڈاکٹر اسٹیفن ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ میری مدد کر سکتے ہیں.
اور میں دعا مانگ رہی ہوں کہ میرا پروردگار اس معاملے میں میری مدد فرمائے۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا، اللہ کی رحمت سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے کہا کہ پروردگار بہت عظیم ہے، اس نے تمہاری پکار سن لی اور مجھے کس کس طرح سے تمہارے دروازے پہ لا کھڑا کیا کہ آپ جب بھی اپنے پروردگار کو پکاریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کی پکار کا جواب نہ دے۔ آپ کو پورے یقین سے اس کو پکارنا ہے، اس کی رحمت کو آواز دینی ہے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے پسندیدہ ترین لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، آمین۔